پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی اور پھر سے ایک مرتبہ دوہرا لیجئے کہ قرآن کے 5 حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، 5 حقوق بنتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائیے کہ یہ 5 رائٹس آف دی قرآن کے ہمارے اوپر کیا 5 حق ہیں، اس کی ڈیٹیل آئی تھی یا نہیں؟ اگر آئی تھی تو ہم ان شارٹ جائیں گے، اور اگر نہیں آئی تھی تو اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائیے کہ یہ والا ٹاپک پورا ہوا تھا؟ نہیں سر۔ قرآن کے 5 حقوق۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ایک مسلمان کے اوپر قرآن کے 5 حق ہیں۔ یہ بہت سیریسنس کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے۔ ہر مسلمان کے اوپر پہلا حق ہے قرآن کا a firm belief، ایمان آن دی قرآن، یعنی قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے، بلکہ ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان کور بلیف میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص قرآن کے حق ہونے اور سچ ہونے میں شک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان قرآن کے حق ہونے اور سچ ہونے کا انکار کر دے وہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں خود اس کے بارے میں بات کا اللہ نے کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان والے بھی اور رسول بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلا حق ہوا پکا اور سچا ایمان قرآن مجید پر۔ کیسا ایمان؟ جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی آج ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے اس کی کچھ ہم ریفرنس بھی دیں گے کہ اس پر کیوں شک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے جو کاپیز ہیں وہ کاپیز ساری دنیا میں ایک ہی طرح کی کس طرح سے ہیں، اور آج نہیں 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے کی بھی۔ دوسرا حق ہے ریسائٹیشن، ریڈنگ آف دی قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کو سیکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا مسلمان کا حق ہے، اور قرآن میں خود اس کا حکم ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں، اور وہ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور بیہقی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها قال کثرة ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو دل کو زنگ لگنے کی صفائی کا علاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بتایا۔ پہلا یہ بتایا کہ ہر وقت موت کو یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو جینا ہے، آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے رہ روے ملک عدم، جائے گا ایک روز یہ سب تھم، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، سب پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جی لے جو جینا ہے آخر موت ہے۔ تو موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، دل گندی جگہ غلط جگہ جانے سے بچتا ہے۔ حضور نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کو زنگ سے چھڑانا ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ موت کو خوب یاد کرو، دوسرا یہ ہے قرآن کی خوب تلاوت کرو۔ تو قرآن کو یا تلاوت کرنے کا کیا حق ہے؟ اب دیکھیے یہ 5 حقوق میں سے قرآن کے تلاوت کے بھی 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے لحاظ سے، تجوید کا مطلب اکارڈنگ ٹو
کریکٹ پروننسیشن اینڈ مخارج، صحیح پروننسیشن کے ساتھ تلاوت کرنا اور تلاوت سیکھنا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جس مسلمان نے تلاوت نہیں سیکھا ایک فرض کا گنہگار ہوا، اور جس مسلمان نے صحیح طریقے سے تلاوت نہیں سیکھا وہ مسلمان تلاوت صحیح نہ سیکھنے کا گنہگار ہوا۔ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ بیسک تجوید کیا کہلاتی ہے، بیسک تجوید میں کیا کیا سیکھنا ضروری ہے، اس میں اتنا سیکھنا کہ عربک کے جو الفابیٹس ہیں، عربک کے جو الفابیٹس ہیں ان میں فرق محسوس ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر تا، سین، صاد، یا ادر لینگویج میں یہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی تجوید نہیں ہے، لیکن قرآن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تا اور سین اور صاد فرق ہے۔ اگر کوئی شخص اگر جیسے مثال پر صلو علیہ وآلہ، درود پڑھتا ہے مسلمان، سعادت کی بات ہے، حق ہے اس کا، عقیدت سے پڑھتا ہے۔ صلو علیہ صاد ہے تو صلی یصلی تسلیتاً کہتے ہیں اللہ کے نبی پر درود بھیجنا، عقیدت کا اظہار کرنا، اپنے کہا سکتا ہے کہ ڈیپ سائڈ، فرام دا ڈیپ سائڈ آف دی ہارٹ جو ہے اپنے ڈیووشن کا اظہار کرنا، یہ ہے عقیدت کا اظہار، اور درود اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر تجوید صحیح نہیں ہے تو اگر صلو علیہ پڑھ دیا، سین سے صلی یصلی تسلیل کہتے ہیں تلوار کھینچنا، تو ترجمہ کیسے ہو گیا کہ ان کے اوپر اور ان کی آل اولاد پر تلوار کھینچ لو۔ پھر سا پڑھ لیا تو سا سے بھائی فلک، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی انگلی نہ چلایا کرے، کیونکہ بات کرنے میں کبھی کبھی ایموشنل لیول ہوتا ہے، اور اگر ایموشنل لیول میں کبھی ایکشن ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے کلاس سے۔ جب ہم آپ کو پی ڈی ایف پراپر بھیج رہے ہیں، آپ کو ریکارڈنگ بھیج رہے ہیں، بار بار آپ 2 سال سے سن رہی ہیں، پھر اسکرین پر ہاتھ چلانے کے بجائے آپ نوٹس پر ہاتھ چلائیے، نوٹس برابر کیجیے اپنے آپ۔ تا، سین، صاد فرق ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہت مثالیں مل جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر میں بھی مثال پچھلی مرتبہ آئی تھی کہ کیا کیا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو تا، سین، صاد میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہا اور ہا، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ ہا یہ جو ہے حلال الگ میننگ ہے، حلال الگ میننگ ہے، معلوم ہوا کہ فرق اس میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے زا، رال اور ضاد اور ضا فرق ہونا چاہیے۔ ضالین بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، ضالین پھسل کر کے گر گئے لوگ، فرق ہو جاتا ہے۔ ایسے طرح قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجوید میں بیسک میں کم سے کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ انسان کو پتا چل سکے کہ یہ لفظ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ پھر تجوید میں دوسری چیز جاننا ضروری یہ ہے کہ وہ زیر کو اور زبر کو اور پیش کو کیسے پڑھ رہا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں الف پیش او، بے پیش بو، تے پیش تو، الف زر اے، بے زر بے، تے زر تے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، الف زر ای، با زر بی، تا زر تی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین نہیں۔ الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں۔ تو عین اور حمزہ بھی کیسے نکالا جاتا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو سیکھنا اور جاننا۔ آپ نے اگر پراپر منظم مکتب میں پڑھا ہے تو آپ کو اسی طرح پڑھایا گیا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو یاد رکھیے گا یہ حق باقی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر دن ایک ورڈ کی آپ پریکٹس کریں تو آپ کی تجوید 10 دن میں صحیح ہو جائے گی۔ 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس
آپ بیٹھیں، اگر آپ بہت بزی ہیں نہیں ہو سکتا ہے تو تجوید سکھانے کے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے چینل مل جائیں گے، تو ایسے چینل جس میں آپ ریپیٹ کر سکیں وہ آپ سنیے، پریکٹس کیجئے، 2 دن میں آپ کی تجوید صحیح ہو جائے گی، اتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ اسد صاحب سے درخواست ہے کہ اس بیچ میں انہوں نے 2-3 سال پہلے تجوید سیکھنے کے کچھ سائٹس کو انہوں نے شیئر کیا تھا، اگر وہ مل جائے تو گروپ میں اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے بچے بچیاں تجوید کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جاننا قرآن کی تلاوت کا پہلا حق ہے۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا کنٹینیویشن ہونا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے، پڑھنا سنت ہے، سال میں 1 بار کم از کم مکمل کیا جائے، کم سے کم 3 دن سے کم میں قرآن کو مکمل کرنا مکروہ ہے، 7 دن میں پڑھنا مکمل کرنا زیادہ بہتر ہے، حدیث میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے 7 دن میں مکمل کرنا۔ سال میں 1 بار اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کریں، روزانہ 2 آیت ہی صحیح، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے کلام کو پکڑے رہے گا اللہ کا کلام بھی یہاں سے لے کر قیامت تک اسے نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو ذرا اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے، گانے والوں کی طرح سے نہیں بلکہ اس کی تجوید سیکھ لے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے۔ ادب احترام کے ساتھ کیسے؟ باوضو ہو کر کے پڑھے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اگر سورہ آ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ شروع کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کرے۔ کوئی سورہ آ گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سوائے سورہ توبہ کے، اور پڑھے اس نیت سے پڑھے کہ اللہ اس کو ہمیں سمجھا دیجئے، اس پر ہمارا عمل کرا دیجئے۔ قرآن پڑھتے وقت میں ادھر ادھر نگاہیں نہ ڈالے، قرآن پڑھتے وقت میں بات چیت نہ کرے، اور قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو کان لگا کے دھیان سے سنے، کیونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں کہہ دیا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر کہیں پر تلاوت کر رہا ہے کہ کچھ لوگ اور بات کر رہے ہیں، الگ بات کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ آواز دھیمی رکھے۔ مسجد میں پڑھ رہا ہے یا کہیں ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جہاں پر کوئی بات کرنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنی آواز اپنے کان کو سنائی دے۔ لیکن یہ محسوس ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں یا کچھ لوگ جو ہے اور کام میں بزی ہیں، تو آواز دھیمی کر لے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بے مقصد لوگ موبائل پر قرآن کی تلاوت چلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں کے اندر، گھروں کے اندر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ گھر میں ایک طرف موبائل بج رہا ہے، دوسری طرف لوگ کارٹون دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ حرام ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، کیونکہ قرآن کو سننا قرآن نے فرض قرار دیا ہے کہ اگر قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو قرآن کو تیز آواز میں نہیں بجانا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تمام کی چیزیں ہیں، اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھا جائے، جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں قرآن کی توہین نہ کی جائے۔ قرآن کا ایک پارہ کتنی دیر میں ختم ہو سکتا ہے؟ تو اچھا قاری اور حافظ قرآن کو پڑھتا ہے اور صحیح انداز سے پڑھتا ہے، بہت تیز بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کو 16 سے 18 منٹ لگتے ہیں۔ اچھا حافظ، اچھا قاری۔ ہم جیسے عالم لوگ بھی پڑھیں گے تو 20 سے 25 منٹ کم سے کم لگتے ہیں۔ تو عام آدمی، کوئی شخص یہ قرآن کا ایک ایک پارہ 10-10 منٹ میں ختم کرنے کا مطلب وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کا یہ بھی حق ہے، چھٹا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو یاد کرے۔ کتنا یاد کرے؟ کم از کم 2 سورتیں تو یاد ہونا فرض ہے، تاکہ وہ سورہ فاتحہ اور ایک سورہ کے ذریعے سے اپنی نماز پوری کر سکے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنی سورتیں یاد ہوں کہ ضرورت پڑنے پر 10 رکعت تراویح میں وہ پڑھ سکے، اور اس سے اوپر جتنا ہو سکے اور بہتر ہے۔ اور پورا حافظ قرآن ہو گیا تو کیا کہنا۔ قرآن مجید یعنی قرآن کی تلاوت کے حقوق یہ بیان کیے گئے۔
آپ کے سامنے بات چل رہی تھی، پہلا حق ہے قرآن پر ایمان، دوسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، کنٹمپلیشن آن دی قرآن، قرآن پر غور کرنا، قرآن کو سمجھنا کہ کیا کہا گیا ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ مبارک کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور عقل سلیم رکھنے والے ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن پر غور کرنا، کم از کم جو صورتیں یاد ہیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک ایک کر کے صورتیں ہم پروجیکٹ میں دے رہے ہیں۔ سورہ فیل بھی ہو گئی، سورۃ القریش بھی ہو گئی، معون پر چل رہا ہے، اور سورہ کوثر پر بھی شروع ہوگا۔ آپ اس کو ایک رسمی طور پر مت کیجیے، بار بار دہرائیے تاکہ آپ کی نماز میں یہ سورت سمجھ میں آنے لگے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے ایکٹ اپون دا ٹیچنگ آف دی قرآن، قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تو قرآن کی تلاوت کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بہت خطرناک بات کہی گئی یہاں پہ۔ ہم لوگ کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کرتا ہے، لیکن قرآن نے ہر اس شخص کو کافر کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور وحی کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ تو ہماری زندگی میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی شکایت کریں گے ان ایمان والوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اپنی رسم کے مطابق زندگی گزارا، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق کبھی فیصلہ نہیں کیا۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر 30 کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن کا پانچواں حق ہے ڈسیمینیشن آف دا ٹیچنگ آف دی قرآن، یعنی قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا۔ اور یہ ذمہ داری اللہ نے رسول کو دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں یہ بات فرما دی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا پیغام دوسروں تک وہ پہنچائے۔ یہ 5 رائٹس ہیں، 5 حقوق ہیں، ان کو آپ میں سے ہر ایک یاد کر لیجئے، اور نیکسٹ ویک اس میں سے کسی ایک کے بارے میں کوشچن کیا جائے تو آپ جواب دینے کے لیے تیار رہیے اور اپنی زندگی میں اسے اتاریے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے 4 اسٹیجز ہیں۔ پہلا اسٹیج ہے تلاوت آیات کا۔ 5 سال سے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح تجویز سے پڑھنا آ جانا فرض ہے، اور یہاں پر ماں باپ نے اگر کوتاہی کیا تو ہر دن گناہگار ہوں گے۔ جس دن انہوں نے نہیں شروع کیا، نہیں کرایا، وہ گناہگار ہوں گے۔ جس ماں باپ نے بچے کو قرآن مجید کی تجوید اور تلاوت نہیں سکھوایا وہ گناہگار ہوں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اللہ بھی پکڑیں گے، اللہ کے رسول بھی پکڑیں گے، قرآن بھی پکڑے گا، اور وہ بچہ بھی دامن پکڑے گا کہ میرے ماں باپ نے قرآن نہیں سکھانے کی فکر کیا۔ پھر اس کے بعد 11 سے لے کر کے 14 سال تک قرآن سے تزکیہ حاصل کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 15 سے 18 تک جو ایج آپ لوگوں میں سے عموماً لوگوں کی ہے، قرآن کی تعلیم آ جانا، قرآن کو سمجھ کرنے کی فکر شروع کر دینا۔ اور جب اس فکر میں 3 سال گزر جائیں گے تو پھر 19 سے 22 سال تک قرآن کے اخلاق کو اپنے اوپر لا لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، قرآن کے مطابق بات کرتے تھے، قرآن کے مطابق آپ خوش ہوتے تھے، قرآن کے مطابق ناراض ہوتے تھے۔
کیوں یہود کو مغضوب کہہ دیا گیا، کیوں نصارہ کو ضالین کہہ دیا گیا، کیوں قوم عاد برباد ہوئی، کیوں قوم سمود تباہ ہوئے، کیوں فرعون پانی میں ڈوبا، کیوں نمرود مچھر سے تباہ ہوا، اور کیوں جو ہے قومیں کامیاب ہوئی، کیوں صدیق کوئی بنا، کیوں کوئی شہید بنا، کیوں کوئی صالح بنا. یہ کیوں قرآن میں کہا گیا ہے، یہ 22 سال کی عمر سے پہلے پہلے آ جانا فرض ہے. یہ ہے قرآن کے حقوق میں سے اہم ترین حق. اب آئیے آج کے سیشن میں آخر میں یہ دیکھتے ہیں a few reasons not being connected with the Quran. کیا وجہ ہے کہ قرآن سے ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن سے ہم کنیکٹ کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیگلینس آن دی پارٹ آف دی پیرنٹس. والدین سے شروعات ہوتی ہے کہ والدین بچوں کو قرآن کی طرف دھیان نہیں دلاتے. گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی جاتی کہ کسی دن بیٹھ کر کے کہا جائے کہ لو بھائی قرآن کی تفسیر ہے، پڑھو، سب لوگ سنو. That they do not arrange for the proper education of their children in the younger age, in the younger age itself, in respect of Quran and Islam. جب بچپن کی عمر تھی، اس بچپن کی عمر میں انہوں نے بچے کو قرآن مجید پڑھنے کا اور قرآن مجید سمجھنے کا اور قرآن کا ریسپیکٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. دی قرآن از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیفیکلٹ بک. عام طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، جیسے شروع میں بات آئی. اس کی وجہ سے زندگی بھر کوئی قرآن کا ایک سورہ بھی سمجھتا نہیں. دا ایجوکیشنل سسٹم ہیز بیکم فالٹی. پورا کا پورا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ بن گیا ہے ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. یہ ازم تو وہ ازم، یہ آزادی تو وہ آزادی. آخرت کی کسی کو فکر نہیں، کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم اللہ کے انکار کے اوپر بنا ہوا ہے. تو آخرت اور اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کی کسی کو فکر نہیں. اسی لیے اس ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے ہوئے لوگ قرآن کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے. ignorance about the magnificence and greatness of the قرآن. قرآن کی عظمت تو ہم زبان سے بولتے ہیں اور اسے اٹھا کر کے چومتے ہیں اور اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی چیزوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو ہے قرآن سے ہم اتنی محبت نہیں کر پاتے. پھر اس کے ساتھ سب سے خطرناک جو چیز قرآن سے دور کرنے کی ہے، انکریزنگ یوز آف سیل فون، ٹی وی، انٹرنیٹ اینڈ ادر میڈیا ان دا ہومز. گھر کے اندر ٹی وی کو خوب صاف کیا جاتا ہے. موبائل کی اسکرین کے اوپر تھوڑی سی گندگی پڑ گئی تو اسپرے کر کے اس کو 10 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے. برابر نظر نہیں آئے تو اسکرین چینج کی جاتی ہے. کریک ہو گیا تو قرض لے کر کے موبائل چینج کر دیا جاتا ہے. مگر قرآن کے جزدان پہ جو دھول پڑی ہے وہ رمضان میں ہی صاف ہوتی ہے. اب تو رمضان میں بھی پڑھنے کا موقع ختم ہو گیا. ٹی وی میں خوب دل لگتا ہے، انٹرنیٹ میں خوب دل لگتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہانے پر قرآن کی کلاسز چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کتنے بچے ہیں جو ہوم اسکول، جو یہ کیریکٹر بلڈنگ کی کلاسز ہیں، 45 منٹس کی کلاس، اس میں یہ بہانے کا میسج آتا ہے کہ ہمارا کل ایگزام ہے، ہم کلاس میں نہیں آ سکتے. دنیا کمانے کے لیے جس ڈگری کو تم پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں کہ اس ڈگری سے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن جس مالک اور خالق کا کلام ہے جو روزی دینے والا ہے، اس کے لیے 45 منٹس کی قربانی نہیں. صبح سو کے 10 بجے اٹھے، اس کے فکر نہیں کہ 10 بجے تک سوئے رہے، 4 گھنٹہ ویسٹ ہو گیا ہمارا، ہم اٹھ کے پڑھ سکتے تھے. قرآن سے محبت نہیں رہ گئی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اللہ بچائے ہم سب کو، کہنے والے کو بھی، آپ تمام کو بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے تو وہاں تو ساتھ میں نماز کھڑی ہونا چاہیے تھا، روزہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، قرآن اس کی آیتیں کھڑی ہونی چاہیے تھی، نورانیت کے ساتھ، سائے کے ساتھ. لیکن محبت سوشل میڈیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیس بک کھڑا ہو وہاں پر یوٹیوب کھڑا ہو، وہاں پر ٹویٹر کھڑا ہو، وہاں پر اور بھی چیٹ جی پی ٹی کھڑا ہو، وہاں پر اسنیپ چیٹ کھڑا ہو. یہ ڈھیر سارے کھڑے ہوں اور ان کی دہکتی ہوئی آگ پریشان کر ڈالے. اس لیے توبہ کر کے قرآن سے جڑ جانے میں ہی خیر اور بھلائی ہے. ایک کوٹیشن ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں، اور وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن سے دور انسان کیسے ہو جاتا ہے. اسٹاپ listening to the recitation of the قرآن کی تلاوت ہو رہی اور انسان اس کو دل لگا کے نہ سنے تو قرآن سے دور ہو جاتا ہے. not following the teaching of the Quran in spite of having faith and belief in it. قرآن پر یقین رہنے کے باوجود بھی قرآن کی ٹیچنگ کو فالو نہ کرنے والا بھی قرآن سے دور ہو جاتا ہے.
Do not take decision in the accordance with the ruling of the Quran in the matter of religious affairs. معاملات میں، دین کے معاملات میں اور چیزوں کے اندر قرآن کے ڈیسیزن کے اوپر عمل نہ کرنے والا بھی قرآن سے دور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے قرآن کے بارے میں، آیات کے بارے میں اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں دھیان نہ دینے والے کو بھی قرآن دور کر دیتا ہے. اور پھر قرآن مجید سے جو روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا، غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، فساد ہے، یہ جو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن سے ہوتا تھا، اس سے دوری اختیار کرنے والا بھی قرآن سے دور ہو جاتا ہے. اتنی چیزیں ہم لوگوں نے سمجھا اور اس کو ہمیں سمجھ کر کے آگے دیکھنا چاہیے کہ تلاوت کے آداب کے ساتھ، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کے آداب کیا کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں برتیں اور اپنی زندگی میں لائیں. اور پھر آپ کو المصحف کا تعارف کرایا گیا، انٹروڈکشن کرایا گیا کہ المصحف کہا گیا ہے. المصحف کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف پیپر شیٹس، اور اب جو ہے ان اسلامک کنٹیکسٹ مصحف مینز ریٹن کاپی آف القرآن. اس کی کئی ایگزامپلس آپ کو بیان کی گئی تھی. پھر اسی طرح سے ریٹرن پیٹرن میں 13 لائن کا، 15 لائن کا اور 16 لائن کی کاپی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. قرآن لکھنے کی جو اسٹائل ہے اس کو خط عثمانی کہا جاتا ہے، اور اس کے خاص فونٹس ہیں، اور خط عثمانی اسی پر قرآن لکھا جاتا ہے. اور اس کی ایک ہسٹری بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور یہ بتایا گیا تھا کہ رکوع کی میننگ کیا ہے، تو رکوع کی میننگ بتایا گیا تھا کلیکشن آف دی ورسز یا پیراگراف بھی کہا جاتا ہے. 540 رکوع کا تذکرہ تھا اور 557 رکوع. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے، وہ آیتوں کو گن کر کے وہ چیپٹر بنانے کے تعلق سے صحابہ نے بنایا تھا تاکہ قرآن کو ایک رکعت کی نماز میں پڑھنا آسان ہو. اس سے قرآن مجید کی آیات کے اوپر یا قرآن مجید کے نزول کے اوپر فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے جب رکوع ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے نمبرز ہوتے ہیں. اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ سورہ کا رکوع ہوتا ہے کہ اس سورہ کا رکوع نمبر 1 ہے. نیچے جو ہوتا ہے وہ پارہ کا رکوع ہوتا ہے، اور بیچ میں جو نمبرز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رکوع میں اتنی آیتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. تو عین کے اوپر کچھ نمبر، پیٹ میں کچھ نمبر اور نیچے کچھ نمبر. تو اوپر سے مطلب ہوتا ہے کہ سورہ کا رکوع، اور نیچے سے مطلب ہوتا ہے پارہ کا رکوع، اور پیٹ میں جو ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ اس رکوع میں اتنی آیتیں ہیں. پھر اسی طرح سے پارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 30 پارے صرف پڑھانے کی آسانی کے لیے کر دیا گیا کہ ہر دن 1 پارہ پڑھایا جائے تو 1 مہینے میں پارہ پورا ہو جائے. قرآن کے اندر سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے سورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیکشن آف پرٹیکولر ورسز. تو قرآن مجید میں تو سورہ 114 ہے کمپلیٹلی، اور یہ قرآن کے اندر کی چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے آیت کی ایک سمپل میننگ یہاں پہ سمجھائی گئی کہ ٹو ریچ اینڈ اسٹے ایٹ ڈیسٹینیشن. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سبجیکٹس آف دی قرآن میں ہم آپ کو بتائیں گے. اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کاؤنٹ کے اعتبار سے 6666 آیتیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے کاؤنٹ کے اعتبار سے 6236 آیتیں ہیں. ریزن کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا، جہاں پہ رک گئے اس کو آیت سمجھا گیا، اگر نہیں رکے وہاں پہ تو اس کو آیت نہیں سمجھا گیا. تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر اسی طرح سے اعراب کے بارے میں یہ ہسٹری انشاءاللہ پھر سے آپ لوگوں کو بعد میں ہم دہرائیں گے کہ قرآن مجید پر زیر زبر پیش کب لگا، کیسے لگا، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج جتنی بات ہوئی وہ قرآن کی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ قرآن کے رائٹس کے اوپر فوکس کیا گیا زیادہ. آپ کو ہم PDF بھی یہ بھیج دیتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی تھوڑی دیر کے بعد سے آپ کو یہ بھیج دیں گے. آپ سن کر کے تھوڑا سیریسنس دکھائیے، کیونکہ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ حدیث میں کی خوشخبری میں آپ شامل ہو گئے. جیسا کہ اس کے پہلے بھی بتایا گیا، پھر سے دہرا دی جائے بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو بیسٹ کہا گیا ہے، دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں اس وقت آپ لوگ کہ جو قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اسی نیت کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے کہ آپ اپنے اسکول میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ اس کا تذکرہ کیجئے، اپنے واٹس ایپ پر اس کو فارورڈ کیجئے اور بتائیے کہ یہ قرآن کے 5 رائٹس ہیں، اور لوگوں کو بتائیے تاکہ آپ جو ہیں اس کے فضیلتوں میں شامل ہو سکیں. اور پوری سیریسنس کے ساتھ، پورے باوضو ہو کر کے، پورے احترام کے ساتھ یہ کلاس کیجئے. اور
نیکسٹ ویک انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی کلاس عصر سے مغرب کے بیچ میں کر لی جائے، تاکہ آپ کے پروجیکٹس چیک کر کے سورہ معون والے یا سورہ کوثر والے آپ سے کرا لیے جائیں، اور یہ جو کلاس کی گئی اس کی سمری میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، خاص طور پر قرآن مجید کے 5 رائٹس کے تعلق سے آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور خود دلچسپی جتنا آپ لگائیں گے قرآن سے اتنی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی محبت کو آپ کی زندگی میں شامل کر کے آپ کے لیے آپ کے اکیڈمکس اور آپ کی جاب کو آسان کرے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے، بیماریوں، آزاریوں، تکلیفوں اور شیطانی معاملات سے آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے، اور تمام لوگ جو لوگ قرآن کے اس میں حصہ لے رہے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ خوب نوازے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کے ساتھ اس سیشن کو آج مکمل کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر آج کی کلاس کے اندر مسیحا ارشاد موجود ہیں؟ مسیحا ارشاد اگر موجود ہے تو ہاتھ اٹھائیں، موجود نہیں ہے تو ان تک میسج پیغام پہنچا دیا جائے کہ مسیحا ارشاد ان کے دادا کا جمعے کے دن انتقال ہوا، غالباً آج ہو سکتا ہے کچھ دعا وغیرہ ہو گھر پہ، ویسے شامل ہونا چاہیے تھا کلاس کے اندر، اور ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ذریعے سے اور دین کے ذریعے سے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی لا کر کے نیک کاموں کے ذریعے سے اپنے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔